بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ ایک شخص ہے جس کا نام مرزا مسرور احمد ہے، جن کا تعلق احمدیہ کلٹ سے ہے اور وہ احمدیہ کلٹ کے سربراہ کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور اس کلٹ کے اندر انہیں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کلٹ کا یہ ایمان ہے اور مرزا مسرور احمد صاحب کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ خلیفہ ہیں اور انہیں اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اب وہ نمائندگی کر رہے ہیں اس خطہ ارض کے اوپر اللہ کی۔ اس کے لیے یہ کلٹ جو ہے، قرآن کی ایک آیت جو سورہ نور میں ہے، جس میں ذکر ہے خلیفہ کا، خلافت کا، اس کا حوالہ دیتے۔ جب آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا، یعنی آپ کے جانشین مقرر ہوئے، اور وہ کس طرح سے ہوئے، ان کے طریقہ کار کیا تھا، فرائض کیا تھے، ان کا اقتدار کیا تھا، یہ آپ کو تاریخ سے ملتا ہے۔ اب یہ کلٹ اور اس کے سربراہان جو ہیں، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتے ہیں، اپنی خلافت کی مشابہت اسی خلافت سے دیتے ہیں کہ یہ دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کی بعثت کے بعد دوبارہ یہ پھر شروع ہوئی۔ آپ ایک چیز واضح طور پر دیکھیں گے، یہ میں خصوصی طور پہ احمدی حضرات کو، کیونکہ مسلمان اس چیز کو قطعی تسلیم نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں جن کو یہ دھوکہ، جن کو یہ دجل جو ہے یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ خلافت علی منہاج نبوت ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ اول سے لے کر آخری خلیفہ تک آ جائیں، خلافت عثمانیہ تک، آپ دیکھیں گے کہ وہ آزاد رہے ہیں۔ وہ خلیفہ جو تھے وہ کسی کے غلام نہیں تھے، کسی کے تابع نہیں تھے، کسی کے محکوم نہیں تھے۔ اب آپ اپنے خلیفہ یا خلیفوں کی بات تو دور کی ہے، آپ صرف اپنے اس نبی کی بات لے لیں جس کی خلافت آپ نے جاری کی ہوئی ہے۔ آپ کے وہ نبی بھی ایک دنیاوی بادشاہت، جو کہ صلیب کی محافظ، اس کے محکوم اور اس کے تابع رہے ہیں، اور آج تک ابھی جو آپ کے خلیفہ ہیں وہ اس عہد کے ساتھ، اس بیعت کے ساتھ، آپ کے آج کے جن کو آپ خلیفہ خامس کہتے ہیں، وہ تاج برطانیہ کے بیعت کیے ہوئے ہیں کہ وہ صلیب کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح تاج برطانیہ اس کا محافظ ہے، اور یہ اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور آپ انہیں خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ وہ ہے جو اسلام کی شان و شوکت، دین اسلام کی سربلندی اور اس دین کو قائم رکھنا، جو نوع انسانی کے لیے ہر وہ خوشگواریاں اور آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہر وہ ممکن طریقہ اختیار کرتا ہے جس میں نوع انسانی جو ہے وہ اس دین پر عمل کرتے ہوئے ایک آزاد معاشرے میں رہتی۔ اب آپ سوچئے کہ آپ جن کو خلیفہ کہہ رہے ہیں
وہ محکوم ہے، وہ تابع ہے، اس نے تاج برطانیہ کی بیعت کی ہوئی ہے، جبکہ دعویٰ یہ ہے اور آپ ایمان یہ رکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کا قائم کرتا ہے اور اس خطہ ارض کے اوپر اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا جو قائم کردہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے تابع ہوتا ہے، اللہ کی حاکمیت اختیار کرتا ہے، اللہ کا محکوم ہوتا ہے، وہ انسانوں کا محکوم نہیں ہوتا، وہ اپنی عبادت نہیں کرواتا، وہ اللہ کی اطاعت کرواتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے خلیفہ صاحب اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے چاہے ان کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، یہ اپنے طور پہ خوشیاں مناتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ کس لیے؟ ایک غلام ہر وہ حرکت کرتا ہے کہ جس سے اس کے آقا کی نظر اس پہ پڑ جائے، اس سے اسے خوشی حاصل ہو جائے، لیکن جو آقا ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتا اپنے عوام کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، وہ کام کیا کرتا ہے جس سے ان کو سکون، سکینت اور آرام حاصل ہو۔ آپ اپنے خلیفہ صاحب کو دیکھ لیجئے، آپ کبھی اس شخص کو کسی ایسی ڈیبیٹ کے اندر، کسی ایسی گفتگو کے اندر جس میں علم پایا جاتا ہو، جہاں پہ علمی لیول پہ بات ہو رہی ہو، کوئی ایسی ریسرچ ورک ہو رہا ہو، آپ ان کو کہیں پہ نہیں پائیں گے۔ لیکن آپ ان کو جہاں پہ کھانے کی محفل ہو، کھانے کی دعوت دی جا رہی ہو، جہاں پہ شعر و شاعری واہ واہ کی بات ہو، جہاں پہ بچے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوں، آپ ان کو وہاں پر دیکھیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نمائندہ اللہ کے ہیں اور اس خطہ ارض کے اوپر اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس خطہ ارض پر جو مخلوق خدا ہے وہ کن حالات سے اور کن مسائل سے دوچار ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں، سب پہ عیاں ہے یہ چیز۔ اور اس کے لیے اللہ کا ایک نمائندہ بھی موجود ہے جو بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنا وقت گزار رہا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے جو بالکل بچگانہ ذہن رکھتا ہو اور کھلونوں سے بیٹھا کھیلتا رہے، اسے دنیا مافیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسے صرف اپنی ہوتا ہے اپنی ذات کا کہ میں کیسے اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا۔ ان کو لکھا ہوا دیا جاتا ہے، یہ وہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اب سلسلہ یہ ہے احمدی دوستو، آپ سوچیں کہ کیا یہ خدائی کاروبار ہے؟ قطعی نہیں۔ کیا یہ خاندانی بزنس ہے؟ یقیناً یہ ہے۔ جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں ہر ذی روح کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو یہ کوشش کروں کہ اس کے منہ میں نوالا چلا جائے، لیکن ایک ایسا شخص جس کی اپنی آگ نہ بھرتی ہو وہ دوسروں کے منہ سے نوالا چھینتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے نمائندے ہوں تو یہ آپ کے منہ کا نوالا نہ کھینچے، بلکہ آپ کے منہ میں نوالا ڈالے، ہر وہ کام کریں جس سے ایک بھوکا جو ہے وہ پیٹ بھر کے سو سکے۔ آپ غور کریں کہ وہ محفلیں اور وہ دعوتیں دینی بغیر کسی مقصد کے صرف اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے،
نہ کہ کسی غریب کا پیٹ بھرنے کے لیے. کیا اس جو کلٹ ہے، یہ جو احمدیہ کلٹ ہے، اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ان کے اندر کوئی غریب نہیں ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ مغربی ممالک میں آئے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میں میجورٹی، اکثریت جو ہے وہ حکومتی خیرات پر پل رہی ہے، اور اس حکومتی خیرات میں سے یہ اپنا بھتہ وصول کر رہے ہیں، یہ حصہ وصول کر رہے ہیں، اور اس کو اپنی عیاشیوں کے اوپر لٹایا جا رہا. کیا اس کو خلافت کہتے ہیں؟ کیا یہ نظام ہے جس سے آپ کو جو یہ تاثر دیا گیا، یہ دھوکہ دیا گیا اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے؟ کیا اس طرح سے دنیا میں حکومتیں ہوتی ہیں؟ کیا وہ شخص دنیا پر حکومت کرے گا جو بچوں میں بیٹھ کر چاکلیٹ بانٹتا ہے اور اپنی ذات کو منواتا ہے کہ ہاں میں بہت کچھ ہوں؟ کیا وہ دنیا پہ حکومت کرے گا؟ احمدی حضرات، آنکھیں کھولیے، خدا را اپنے آپ کو پہچانیے، دیکھیے، سوچیے، اپنے خون پسینے کی کمائی ان کے منہ میں نہ ڈالیں، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں. کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے؟ آپ نے کسی امام مہدی کو اگر ماننا ہی ہے، اگر آپ کسی کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور اس نے آنا ہے، اگر آپ یہ یقین ایمان رکھے ہوئے ہیں، تو خدا را کم از کم جن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز ہوگی، ان میں دیکھ لیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، نہ کہ ان کے منہ سے سن پہ یقین کریں، بلکہ آپ خود دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہے، کہ کس نے آنا ہے، کیسے آنا ہے، کب آنا ہے، اور آ کے اس نے کرنا کیا ہے. جبکہ قرآن آپ کا کسی کو نہیں آنے کی بات کر رہا. قرآن میں قطعی طور پہ کسی عیسیٰ کا، کسی مہدی کا کوئی ذکر نہیں. قرآن نہ کسی امام مہدی کا ذکر کرتا ہے، قرآن نہ کسی عیسیٰ کے آنے کا ذکر کرتا ہے. جہاں سے یہ ذکر ملتا ہے، اگر آپ اسی سورس پہ چلے جائیں، اسی ماخذ کے اوپر چلے جائیں، تو پھر دیکھیں کہ اس نے کیسے آنا تھا، کب آنا تھا، اور کیوں آنا تھا، آ کے کرنا کیا ہے. تو وہ چیزیں دیکھ کے پھر آپ دیکھیے کہ کیا وہ چیزیں جس کو آپ عیسیٰ سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ امام مہدی سمجھ رہے ہیں، کیا اس میں وہ چیزیں پوری ہوئیں؟ آپ کو بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے اس خلافت کے نام پہ، اس امام مہدی کے نام پہ، اس پرومسڈ مسایہ کے نام پہ. آپ کو بہت بڑا دھوکہ دیا، صرف اور صرف آپ کے پیسے کے پیچھے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ان کو پیسہ چاہیے اور کچھ نہیں. آپ خود غور کیجئے کہ آپ ان کے اس ظالمانہ اس کلٹ کے نظام سے یہ آپ کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، کس طرح سے آپ کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر کس طرح ناکو چنے چبوائے جاتے ہیں. لیکن آپ کے گلے کے اوپر اس طرح کا ایک ایسا زور ڈال کر آپ کے منہ سے نوالا جو ہے نا وہ کھینچا جاتا ہے کہ آپ اسے کبھی بھول نہیں سکتے. آپ کو بڑی اچھی طرح سے یہ چیز جو ہے معلوم ہے. عزیز دوستو، اپنی آنکھیں کھولیے، خدا را پڑھیے ان چیزوں کو جہاں سے یہ تصور آیا کہ امام مہدی آئے گا، عیسیٰ آئے گا. اس کتابوں کو ان کو پڑھیے، دیکھیے کہ کیا وہ پوری ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جس شخص نے یہ دعویٰ کیا اس کی کتابوں کو پڑھیے، پھر اس کی سلطان القلمی دیکھیے، پھر آپ ان کو دیکھیے جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے نمائندے اس وقت دنیا کے اوپر اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. پھر ان کی حرکات کو دیکھیے، پھر یہ کس طرح سے اپنا وقت بسر کرتے ہیں، یہ کہاں اپنا وقت گزارتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ان کے علمی کارنامے کیا ہیں. اس پہ غور کیجئے، دیکھیے اس چیز کو، پھر فیصلہ کیجئے. ورنہ کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. آپ نکلیے اس کلٹ سے، ایک آزاد فضا میں سانس لیجئے اور اپنی زندگیوں کو صحیح مصرف میں لائیے. دوستو، مرزا صاحب کو پڑھیے، مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں، پھر آپ پر حقیقت عیاں ہو جائے گی. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا سلسلہ جاری رہے.